بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قالوا الله على ما نقول وكيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 اور 66 دیکھتے ہیں. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا، یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کے برادران اور بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں غلہ لینے کی غرض سے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا رسپیکٹ کیا. شاہی خاندان والوں کا جیسا خیال رکھا جاتا ہے، اور تھے بھی شاہی خاندان کے لوگ، ایسا خیال رکھا گیا. شاہی مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد ان کو 10 بھائی آئے تھے، ہر ایک کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا گیا. اور غلہ خریدنے کے لیے جو پونجی لے کر آئے تھے، جو سرمایہ لے کر آئے تھے، جو کیپٹل لے کر آئے تھے، جو پیسے لے کر آئے تھے، وہ کیپٹل، وہ سرمایہ، وہ پونجی ان کے سامان میں اپنے خادموں سے کہہ کر کے ان کے لا علمی میں رکھوا دیا. یہ پہنچے اپنے والد بزرگوار کے پاس فلسطین کنعان کے اندر، اور جا کر انہوں نے کارگزاری سنائی اور یہ کہا کہ ابا جان، ہم سے اب کیل روک دیا جائے گا، مطلب غلہ، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہیں بھیجیں گے، اور بھیجنے کے بعد آپ فکر مت کرنا، ہم ان کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیے، لیکن آئندہ دوسری مرتبہ اگر غلہ چاہیے تو یہ شرط ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے دوبارہ آنے کا پورا انتظام کیا تھا. پہلا انتظام تو یہ کیا کہ پونجی ان کے سامان میں رکھوا دی. دوسرا انتظام یہ کیا کہ شاہی دھمکی دی کہ اگر نہیں آؤ گے تو ملے گا نہیں، اپنے بھائی کو لاؤ گے نہیں تو ملے گا نہیں. شاہی دھمکی دی اور پونجی اندر رکھوا دی. یہ 2 سبب اختیار کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیپٹل اور وہ پونجی جس سے وہ غلہ خریدنے والے تھے ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھوا دی. اس کی پہلی وجہ، بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اپنے ہی خاندان والوں سے، اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی باپ سے کھانے پینے کے پیسے لینا کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو وہ تو نبی تھے، اس طرف بھی نبی اس طرف بھی نبی، وہ کیسے پسند کرتے کہ یہ کیپٹل کو لیا جائے اور اس کے عوض میں ان کو غلہ دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ رکھ دو پونجی ان کے غلے میں
کیونکہ والد بزرگوار تو نبی ہے، جب پہنچیں گے تو والد بزرگوار دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ان سے کہ یہ تو مصر کے خزانے میں جانا چاہیے، ہمارے پاس ہونا نہیں چاہیے۔ چنانچہ والد بزرگوار ان کو یہ پونجی واپس دینے کے لیے بھیجیں گے، تو واپس آنے کا سامان ہوگا۔ پہلی صورت میں اگر یوسف علیہ السلام نے ان کا جو کیپٹل تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا، اس معنی کر کے یہ بھائی اور باپ ہے، ان سے کیسے پیسہ لیا جائے، تو اس میں یوں سمجھا جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیب خاص سے وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں جمع کر دیا تاکہ ان پر تہمت نہ لگے۔ تو حکومت کا خزانے میں کوئی کمی آئی نہیں، بس فرق اتنا ہوا کہ ان کا پیسہ خزانے میں رکھا جاتا، اس کے بدل میں انہوں نے اپنے جیب خاص سے خزانے میں جمع کر دیا۔ اور دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ وہ جا کر لوٹیں گے اور جب سامان کھولا جائے گا تو یہ بھائیوں کو بھی احساس ہوگا کہ اتنا کریم اور اتنا رحیم بادشاہ ہمارے ساتھ ایسی مہربانی کرے، اس کے پاس تو بار بار جانا چاہیے، تو رغبت ہوگی آنے کی۔ یہ سارے اسباب اختیار کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب انہوں نے جا کر کے بات کی تو ابا جان نے وہی بات کہ میں چھوٹے بھائی کو کیسے بھیجوں آپ کے ساتھ، دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کر کے پیتا ہے، ایک مرتبہ جل چکے ہیں، ایک بھائی تو ضائع ہو چکا ہے، ان کے قول کے مطابق، بھائیوں کے قول کے مطابق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اندازہ تھا کہ یوسف ابھی زندہ ہے، بہرکیف تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ حل آمنکم علیہ کما امنتکم، کیا میں تم پر اس طرح اعتماد کر لوں جیسے اعتماد کیا اس سے پہلے ایک بھائی کے بارے میں۔ اب چونکہ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ صبر جمیل، تم لوگوں نے جو سازش کی ہے اس پر صبر جمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ صبر جمیل ان کو یاد آیا تو بات کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور وہ کہنے لگے فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین نگراں ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا اس میں اشارہ کر دیا کہ اس وقت تو آپ بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجوں۔ اب آگے سامان کھولا جا رہا ہے، یہ بات سامان کھولنے سے پہلے کی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، جب انہوں نے کھولا ان کا سامان تو پایا اپنی پونجی کو جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، یعنی وہ کیپٹل، وہ پیسہ جس سے غلہ خریدا جانا تھا وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا تھا۔ تو جب سامان کھولا تو وہ تو حیرت میں پڑ گئے، خوشی بھی ہوئی ان کو۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، یک زبان ہو کر وہ بولنے لگے، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، ایسا کریم اور رحیم بادشاہ کہاں ملے گا، اس کے پاس تو جانا ہی چاہیے، لیکن اہم شرط یہ ہے کہ بھائی کو لاؤ، تو اب تو بھائی کو بھیجنا پڑے گا۔ ہذہ بدعتنا، ایک ترجمہ یہ ہے ہمیں اور کیا چاہیے، اور دوسرا ترجمہ ما نفی کا، یعنی نفی کے لیے کہ ما نبغی، ابا جان دیکھیے اب ہم آپ سے پونجی طلب کرتے نہیں ہیں، کیوں، اس لیے کہ پونجی تو ہے ہمارے پاس، دوسری مرتبہ غلہ لینے جائیں گے تو اس پونجی سے ہم غلہ خرید لیں گے، تو اب ہم دوسری مرتبہ آپ سے پونجی کا مطالبہ کرتے نہیں ہیں۔ ما نبغی یعنی ہم آپ سے پونجی کا مطالبہ کرتے نہیں، پیسے کا مطالبہ کرتے نہیں، کیپٹل کا مطالبہ کرتے نہیں، وہ تو ہے ہمارے پاس، صرف ایک شرط ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجئے۔ ہذہ بدعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ مار یمیرو، اس کا معنی ہے رسد لانا، مطلب اپنے گھر والوں کے لیے راشن خریدنا، راشن لانا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے راشن لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی بنیامین کی، اور کیا فائدہ ہوگا، یہ سب فضائل اور فوائد بیان کیے جا رہے ہیں بھائیوں کی جانب سے تاکہ باپ کا دل نرم ہو اور بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور کیا فائدہ ہوگا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کے پیمانے کے برابر زیادہ غلہ لے کر کے آئیں گے،
کیونکہ پچھلی مرتبہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک بھائی ہمارا وہاں بھی ہے تو ان کا بھی آپ اناج دے دیجئے نا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، ان پرسن جو ہوگا اسی کو ملے گا، تو ان پرسن لاؤ تو ملے گا. تو اب یہاں تو کہا کہ ہم اس کو لے جائیں گے تو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر زیادہ سامان بھی ملے گا. ذالک کیل یسیر. اور اس وقت جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں فیکس پر ہیڈ پر پرسن، وہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر، وہ کتنا چلے گا؟ 5 من غلہ، 5 من یعنی 100 کلو. وہ کتنا چلے گا؟ وہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا پیمانہ ہے، یہ تھوڑا سا غلہ ہے، یہ تھوڑا سا اناج ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گا، ہمیں جانا ہی پڑے گا وہاں. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، ہرگز میں اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے عہد و پیمان دو کہ ضرور تم اس کو واپس لے کر کے آؤ گے. لتأتوننی بہ، ضرور بھی ضرور تم اس کو واپس لے کر کے آؤ گے، ضائع نہیں کرو گے جیسے پچھلی مرتبہ ایک بھائی کو ضائع کر دیا ہے ان کے ظلم کے مطابق. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی سے قسم لی جائے تو ایسی قسم نہ لی جائے کہ جس پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو. کسی سے عہد و پیمان کیا جائے تو اس طرح عہد و پیمان نہ کیا جائے کہ اس عہد و پیمان پر، اس پرومس پر عمل کرنا دشوار ہو، بلکہ کوئی مستثنی صورت ہونی چاہیے، لوپ ہول ہونا چاہیے، راستہ کھلا رہنا چاہیے. تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے راستہ کھلا رکھا، یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ اور تم سب پکڑ لیے جاؤ، تم سب پر کوئی آفت آ جائے، یہ مستثنی صورت ہے. اس وقت میں تم معذور ہوں گے، تم مجبور ہوں گے، میں تمہاری گرفت کروں گا نہیں، میں تمہیں پوچھوں گا نہیں، آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے نہیں، تم سب گھیر لیے جاؤ. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ اور اللہ کا بھی یہی نظام. قرآن کے اندر کیا کہا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے. صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا کون ڈر سکتا ہے؟ ایسا تقوی کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی تسلی کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی سورہ تغابن کے آخر میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم. حق تقاتہ ہی نہیں کر سکتے تو تم سے جتنا ہو سکے اتنا ڈرو، تم سے جتنا ہو سکے اتنا تقوی اختیار کرو. یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کی سنت، نبی کا طریقہ. جس وقت صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو اس وقت یوں فرماتے فیما استطعتم، فیمس یوں نہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو، پورا پورا کرنا ہے، بلکہ آپ یوں فرماتے کہ فیما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، جتنا تم سے ہو سکے. تو یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے مستثنی صورت نکالی کہ ضرور لانا ہے، الا یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ تو بات الگ ہے، تم مجبور ہوں گے، معذور ہوں گے. فلما آتوہ موثقہم، جب ان بھائیوں نے اپنے والد بزرگوار کو اپنا عہد و پیمان دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ علی ما نقول وکیل. قال کے اندر ضمیر لوٹتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف. اللہ قال کا فاعل نہیں ہے، اللہ نیا جملہ ہے. اللہ وکیل ہے، نگہبان ہے، کارساز ہے، نگراں ہے اس پر جو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ہم وکیل بناتے ہیں اس بات پر. یہ بات پوری ہوئی. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اولاد سے اگر کبھی غلطی اور خطا ہو جائے تو اس وقت ان سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. یہ لیا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے. آپ دیکھیے، غور کیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادگان، حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران، انہوں نے ابتدا میں جو کام کیے ہیں وہ صغیرہ وہ کبیرہ اور شدیدہ گناہوں سے کم نہیں ہے، کبیرہ اور شدیدہ گناہوں سے کم نہیں ہے. نمبر 1، اپنے ابا جان سے جھوٹ بول کر کے
یوسف کو لے گئے کہ ہم ان کو واپس لائیں گے، ہمارے ساتھ بھیجیے، تفریح کے بہانے، کھیل کود کرنے کے بہانے، تو جھوٹ بولا۔ نمبر 1، یہ گناہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ابا جان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم یوسف کو واپس لے آئیں گے، بس کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا کودیں گے، کھیلیں گے، انجوائے کریں گے اور اس کے بعد آ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، عہد کی خلاف ورزی کی، پرومس کو پورا کیا نہیں، یوسف کو واپس لائے نہیں۔ نمبر 3، ایک ننھے منھے بچے کے ساتھ شدت کا برتاؤ، ایک ننھے منھے بچے کے ساتھ شدت کا برتاؤ، بدسلوکی کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ ان بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ نمبر 4، ضعیف اور کمزور اور بوڑھے والد بزرگوار کی انہوں نے دل آزاری کا بھی خیال کیا نہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے ابا کا دل دکھے گا، اس کا بھی خیال کیا نہیں۔ یہ بھی کبیرہ گناہ، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کا نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر کے ایک آزاد شخص کو بیچ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ، کہ کسی آزاد کو بیچ دینا، اتنے سارے جرائم ان کے جمع ہو گئے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جو سارے بھائی ہیں انہوں نے سازش کی ہے، یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ شروع ہی میں کہہ دیا تھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جب وہ خون آلود قمیص لے کر کے آئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سیانہ اور بڑا ہوشیار ہے کہ یوسف کو تو کھا گیا اور کرتے میں کوئی اثر نہیں، کرتا بھی نہیں پھاڑا، اتنا سمجھدار تھا بھیڑیا۔ تو معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ساری سازش ہے۔ اس وقت کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تمہارے نفوس کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، تم نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے۔ فصبر جمیل، کیا کروں؟ صبر جمیل، صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا اندازہ تھا کہ بھائیوں نے ظلم کیا ہے، بھائیوں نے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میری دل آزاری کی ہے، لیکن آپ کو پوری سورہ یوسف میں کہیں اشارہ نہیں ملے گا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو کہ گھر سے نکل جاؤ، قطع تعلق کیا ہو، آپ کو اشارہ نہیں ملے گا۔ بلکہ یہ جوان اولاد، 10 جوان بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتے رہے، اس کے بعد یہاں تک کہ جب قحط کا زمانہ آیا تو ان کو پونجی لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، کیونکہ قحط وہاں بھی ایفیکٹ کر رہا تھا، وہاں بھی قحط اثر ڈال رہا تھا۔ چنانچہ یہ بھائیوں کو پونجی لے کر کے بھیجا، اور بھائیوں کو بھی بعد میں ریئلائزیشن ہوا، احساس ہوا، آخر میں آئے گا۔ کیا کہا بھائیوں نے اپنے والد بزرگوار سے؟ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان استغفر لنا۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، لیکن یعقوب کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے اولاد سے قطع تعلق کیا ہو اور گھر سے نکال دیا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنی اولاد کے اندر ناپسندیدہ عادات ہے، ناپسندیدہ اطوار ہے، ایسے موقع پر اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے یا قطع تعلق کیا جائے تو ان کے لیے بغاوت کا راستہ ہموار کرنا ہے، ان کو زیادہ ریبیلینٹ بنانا ہے اور باغی بنانا ہے۔ یاد کان کھول کر سن لیں، ان کو اور زیادہ باغی بنانا ہے اور ان کے لیے بغاوت کا راستہ ہموار کرنا ہے اور زیادہ کھلی چھوٹ دینا ہے کہ جاؤ تمہیں جو چاہے کرنا ہو کرو، نہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک صورت مستثنا ہے کہ اگر اصلاح سے مایوس ہو جائے اور یوں سمجھیں کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو اس وقت قطع رحمی اور قطع تعلق کی اجازت ہے، ورنہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بغاوت کا راستہ کھلتا ہے اور زیادہ باغی بنتے ہیں، منہ پھٹ بن جاتے ہیں اور ڈیٹھ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا یہ حصہ قابل عمل ہے، قابل اخذ ہے، لینے کے قابل ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ اپنے بیٹوں سے قطع تعلق کیا ہو، اور ایسا کرنے سے بعد میں اولاد کو ریئلائزیشن ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس آخر میں آ رہا ہے۔ کیا کہا سب نے یک زبان ہو کر، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے سیاہ کار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، انا کننا خاطئین، ہم خطا کار تھے، ہم سیاہ کار تھے۔ ابا جان نے اس وقت ناز نخرے نہیں دکھائے کہ ہٹو پرے ہٹو، کم وقتو، تم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ فوراً اس کے بعد کیا آیت پڑھیے، کیا کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ قال، حضرت یعقوب فرماتے ہیں، پیارے میرے بیٹو سمجھو، گھبراؤ نہیں، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم مجھ سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرتے ہو، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ ان قریب، سوف، حضرت یعقوب علیہ السلام اس گھڑی کے انتظار میں ہیں جس گھڑی میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ گھڑی کون سی؟ مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ وہ آخری گھڑی، جس میں رات کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے اور آسمان پر وہ نازل ہوتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں یہ صدا لگتی ہے، یہ ندا لگتی ہے، روزانہ لگتی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ بندے جو اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور اس صدا کی قدر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ صدا لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، الا هل من مبتلا فوافی، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دے دوں، الا هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا بھیکاری گداگر کہ میں اس کا کاسے گدائی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کو دوں، الا هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من سائل فاعطیہ، الا هل من مبتلا فوافیہ، الا هل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی بے روزگار جو رزق کے مارے اس کی تلاش میں مارا پھرتا ہو، اس کو روزی نہیں ملتی، اٹھے وہ رات کو اور مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ اس گھڑی کے انتظار میں سوف کا لفظ استعمال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ سین اور سوف جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ مضارع کو قریب کے زمانے میں کر دیتا ہے، سین بہت زیادہ قریب اور سوف ذرا دور، سوف کیونکہ ابھی وہ گھڑی دور تھی۔ یہ آپس میں جو ان کی بات چیت اور کنورسیشن ہوا ہے وہ رات کے پہلے حصے میں ہوا ہے، اور وہ گھڑی رات کے آخری حصے میں آئے گی، تو ذرا دور تھی، اس لیے کہا کہ سوف استغفر لکم، کلا سوف تعلمون، ابھی وہ گھڑی دور ہے، قیامت قائم ہوگی، قبروں کی زیارت ہوگی، سوف تعلمون، ان قریب جب تم قبروں میں جاؤ گے تو وہاں سوف آیا، اور جو قریب ہوتا ہے تو وہاں عام طور پر سین کا استعمال ہوتا ہے۔ بہرکیف فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو اپنا عہد و پیمان دے دیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ نگہبان ہیں ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔